اچھا بابر بھائی، یہ پکڑا گیا ہے جو صفدر ہے، اور صفدر نے اپنے 2 دوست بھی پکڑوا دیے، تیسرا نہیں پکڑا گیا؟ تیسرا نہیں پکڑا گیا. اچھا. وہ اب اگر مجھے تھوڑا ذرا چونکہ پرانا کیس ہے، میرا خیال ہے وہ رہنے والا ہے میر پور کا. ٹھیک ہے. نہیں سوری، وہ پنجاب کا ہی رہنے والا ہے، اور مجھے ایگزیکٹلی علاقہ نہیں یاد آ رہا، یا تو دینا ٹائپ، مطلب ایسے علاقے کا ہے جو ہے ادھر ہی. ٹھیک ہے. اور باقی جو 2 لڑکے ہیں وہ لاہور کے ادھر 7 اپ کے رہنے والے، وہ ساتھی اس کے پکڑ لیے ہیں. ان میں سے ان 3 یہ جو ساتھی ہیں نا جی، ان تینوں میں سے ایک جو ساتھی ہے جو پکڑا نہیں گیا، وہ اس کی ماں پہ جا کے اٹیمپٹ کرتا ہے، ریپ کی. اچھا. اب جب وہ نہیں، یہ پہلے تو داخل کیسے ہوتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ سر لڑکی نے دروازہ کھولا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے وہ لے کے گیا کوئی یہ میں بتا تھوڑی اس کو میں بنا دوں، شیپ کر دوں. شیپ یہ ہے جی کہ 2 لڑکے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سرونٹ کوارٹر میں. ٹھیک ہے. ایک لڑکا جو ہے وہ بعد میں اندر جاتا ہے، پہلے صرف صفدر اندر جاتا ہے، صفدر کے لیے دروازہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے. لڑکی دروازہ کھولتی ہے کچن کا، صفدر اندر چلا جاتا ہے، اور مالکان نہیں ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ گھر خالی ہے. اب لڑکی کا اور اس کا صفدر کا آپس میں جنسی تعلق قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہیں لابی میں ایسے صوفہ ہے، صوفے کے آگے کارپیٹ ہے، کارپیٹ کے آگے میز ہے، تو یہ جو بیچ میں جگہ ہے یہاں پہ اب ان کا کچھ صوفے پہ انہوں نے حرام زدگی کی ہوگی کوئی. ٹھیک ہے. جو بھی کیا. اچھا. اس دوران یہ آپس میں انہوں نے اپنا ان کا یہ روٹین کا ہو رہا ہے. تو وہ جو لڑکا ہے میر پور والا یا جیلم سائڈ پہ، وہ وہاں کا وہ جو لڑکا ہے وہ انٹری لیتا ہے. اچھا. نہیں، اب یہ اس لڑکی کو پتا ہے اس کے ساتھ دوست آئے میں؟ نہیں پتا. وہ بعد میں آئے ہیں؟ وہ بعد میں انٹر ہوئے ہیں. یہ لڑکے تینوں باہر ہیں. ٹھیک ہے. گھر سے ہی باہر ہے؟ گھر سے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. سرونٹ کوارٹر میں بھی تو اندر آنے کے لیے پلان کیا ہے؟ وہ آئے ہیں نا جی، گیٹ کھلا ہوا ہے. سر وہ گیٹ ایسے ہے جیسے گیٹ ہے اور اس کے اوپر وہ ایسے کر کے لگا ہوا ہے. مطلب وہ پہلے وقتوں میں بھی ابھی بھی ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گیٹ ہے. وہ انٹر ہوئے ہیں. انٹر ہو کے لڑکی نے راستہ ہموار کیا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ جو روٹین میں وہ جاتا ہے وہاں ایسے ہی انہی حالات میں. ٹھیک ہے. وہ جاتا ہے، تینوں ساتھی بیٹھ جاتے ہیں سرونٹ کوارٹر میں. ٹھیک ہے. انتظار کر رہے ہیں اب صفدر کا. انتظار کر رہے ہیں صفدر کا. صفدر نے انٹری لے لی ہے، اور وہ جو بھی ان کی بدکاری ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو وہ جو لڑکا ہے جو نہیں مل سکا، یہ رات کے وقت آئے ہیں؟ یہ رات کے وقت آئے ہیں 2 بجے کے قریب. اچھا. لیٹ نائٹ رات 2 بجے وہ سر انٹر ہو جاتا ہے. اس کو شیطان غلبہ کرتا ہے، وہ انٹر ہوتا ہے. وہ انٹر ہو کے اب یہ لابی میں ہے، وہ سیدھا ان کے سامنے گزر کے، لڑکی کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ کوئی آیا ہے، کیا ہوا ہوگا یہ نہ ہم نے پوچھا نہ ہمیں علم ہے. ٹھیک ہے. وہ سیدھا چلا جاتا ہے آگے اس کی ماں کے کمرے میں. نہیں، وہ ایسے دیکھ دکھ رہا ہے، اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ کون کی رول ہے. اچھا. اس سے نہیں پتا. جی سر. وہاں سر بیڈ پہ 2 خواتین سو رہی ہیں، ایک بوڑھی عورت بعمر 70 سال اور ایک بعمر 40 سال. اب وہ سر وہ جو 40 سال کی خاتون ہے وہ اس 40 سال کی خاتون کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کرتا ہے. سوتے ہوئے حملہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ سر شور ہو جاتا ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے. وہ دونوں خواتین جاگ جاتی ہیں. اب یہ آوازیں سن کے تو جو 2 باہر ہیں، باہر اسی سرونٹ کوارٹر کے سامنے پڑی ہوئی ہے کئی، یہ زمین کھودنے والی. ٹھیک ہے. وہاں پہ رمبا بھی ہے، درانتی بھی ہے، یہ چیزیں پڑی. وہ یہ سارے مالیوں کی چیزیں ہیں. وہ سر وہ کئی اٹھاتا ہے اور اندر آ جاتا ہے. لڑکی کو صفدر نے دبوچا ہوا ہے، وہ ہلنے نہیں دے رہا. وہ اس کو ہلنے نہیں دے رہا. وہ اس نے دبوچا ہوا ہے اس کو. لڑکی کو پتا چل گیا کہ کام کو خطرناک ہو گیا، کام رولے والا بن گیا. سر وہ جاتے ہیں دونوں، تیسرا آلریڈی اندر موجود ہے. وہ سر نانی کو اور اس کی ماں کو وہاں قتل کر دیتے ہیں، تینوں مل کے.
रेप के बगैर वैसे ही हाथापाई हो गई? रेप नहीं हुआ, हाथापाई हो गई। ठीक है, वो मर्डर कर दिया, वो सर मर्डर कर दिया, दोनों की गर्दनों पे वार किए हैं, कई के वार किए हैं, और दोनों को वहां, नानी बेड पे रह गई है और जो बेटी है वो उस कश्मकश में बेड की परली साइड पे, ठीक है, जमीन पे गिर गई है। ठीक है। अब उनकी उसकी जो बेटी है वो 7 कमरे में, सफदर है उधर, वो सफदर उधर है लॉबी में। ठीक है। अब सर ये उसको भी कत्ल करना लामाला उन्होंने हाँ। प्रोग्राम ये था, जो एक्चुअल प्रोग्राम था, जो इन्होंने बनाया हुआ था। प्लान ये था कि इन चारों ने उस लड़की को रेप करना था। अच्छा। बदला लेना था। सफदर ने अपने दोस्तों को ला और ओदी संगी कुट के उसे मार देना था, ना किसी को पता चलना था कौन आया कौन गया। यहां पे वो जो लड़का गिरफ्तार नहीं हो सका, उस लड़के की ये अटेम्प्ट क्यों उतावला हो गया, उस पे शैतान गालिब आ गया, उसने एंट्री ले ली और ये कहानी जो थी ये नानी और माँ तक पहुंच गई। वो भी इसकी जद में आ गई। वो दोनों खवातीन भी कत्ल हो गई। और फिर आगे बेटी को कैसे कत्ल किया कि अच्छा, बेटी के साथ इन्होंने रेप कुछ नहीं किया, वो सिर्फ वही सफदर ही उसके साथ करता रहा। और उसी हालत में सफदर ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। अब वो हालत आपको समझ आ गई होगी कि वो जिस हालत में लड़की है, सफदर उसके ऊपर सवार है, उसको पकड़ा हुआ है। एक जो बीच में से बेगैरत है वो उसके बाल खींचता है पीछे को, और दूसरा जो है वो उसको मार देता है, कई मार के उसकी गर्दन भी। अच्छा चले, सफदर का गुस्सा तो समझ आता है, ये कौन से दरिंदे सफदर साथ लेके आया था जो जिन्होंने आते ही सर यहाँ पे ना जी 3-4 सबक हैं कुरैशी साहब। पहला सबक ये है कि नाजायज मरासम जो दुनिया से छुपा के आप खुफिया ताल्लुकात कायम करते हैं, उनके नताइज हमने देखे हैं। कभी तेजाब गर्दी, बिल्कुल ऐसे ही, कभी बुलेट गन फायर, बिल्कुल ठीक है, कभी गला घोंट के मार देना, ऐसे ही है, कभी जहर खुरानी। अंजाम हमेशा, मैंने तो कम से कम बीइंग एक्स CIA ऑफिसर, अंजाम इस नौयत के ताल्लुकात का यही देखा है। मैंने भी यही जहां खुफिया जहां खुफिया या मकतूल बनते हैं या कातिल बनते हैं। अच्छा, इन दोनों में से बहुत कम ऑप्शन होती है कि कुछ बने। हाँ। ये सर सफदर की प्लानिंग रेप की हद तक और लड़की को गला दबा के मार देने की हद तक तयशुदा थी, बस इतनी थी। लेकिन उससे इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, इतना भयानक। उसकी वजह यह है सर कि नानी भी राजदार थी और माँ भी राजदार थी। पहले से वो सफदर को खा रहे थे, सफदर गोश्त भी पचाता था, सफदर उनको खाबे भी खिलाता था, सफदर गिफ्टिंग भी करता था, सफदर उनको सैरे भी कराता था। इस घर में कोई मर्द नहीं था? किनका मतलब उस बच्ची का बाप था? नहीं, इस घर में सिर्फ ये तीनों खवातीन रहती थी, बस। सर्वेंट क्वार्टर उन्होंने दिया हुआ था। वैसे था कोई इनका रिश्तेदार? वो ठोकर पे वो रिश्तेदार थे, मतलब उसका शौहर नहीं था? नहीं, वो गांव में है। अच्छा, वो आते हैं पीरियोडिकली। ओके। 15 दिन बाद, महीने बाद। मुदई कौन बना? वही बना था, मुदई बना सर इसका, वो इस लड़की का बाप। अच्छा, अब रिश्ते का तनाजा जो आपको इत्तला मिली, वो काम पे पुलिस उस पे तफ्तीश कर रही है। हाँ, वो क्या है रिश्ता सर लड़की के साथ जिनके साथ रिश्तेदारी होनी थी, जो इनके करीबी अजीज रिश्ता मांग रहे थे, उनको रिश्ते से इनकार हुआ था। वो कौन थे? वो इनके कजन्स थे। अच्छा, उनका कोई लेन देन ही नहीं था? पुलिस उस तरफ थी कि रिश्ते का इनकार हुआ है, वो आईने पे कत्ल है, ये आगे कत्ल पर्चा भी यही कराया। जो मुकदमा कत्ल दर्ज हुआ वो भी यही हुआ कि हमारे फलां दुश्मन है, उनके साथ हमारी रिश्ते का तनाज़ा है, रिश्ते से हमने इनकार किया हुआ है और वो रिश्ता ना मिलने पे वो रेंज हैं, और ये हमारे वट्टे सट्टे का रिश्ता होना था, हमारे एक नौजवान का उनकी बेटी के साथ रिश्ता होना था, वो भी इनकार हो गया, हमने भी इनकार कर दिया। दोनों रिश्तों के इनकार की वजह से हमारा तनाज़ा है। हमें कभी यकीन है कि ये कत्ल इन्होंने की है, उन्होंने की। अच्छा, उन पे नामजद हो गया, पर FIR हो गई। अच्छा, वो लोकल पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया होगा? लोकल पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन फिर बाद अज़ां ये सारी कहानी जो थी ये खुल के सामने आ गई कि जनाब असल किस्सा तो रिश्तेदारों का है ही नहीं।
یہ تو اصل قصہ تو ان ناجائز مراسم کا ہے، اس گناہ کبیرہ کا ہے کہ جس کی بھینٹ میں نے تو اپنی سروس میں سینکڑوں لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ بالکل درست بات ہے بابر صاحب، ہر چیز کے پیچھے نہ کوئی اچھا ایک چیز میں بھول گیا ہوں، یہ جو صفدر ہے نا سر، یہ افیم چی بھی تھا۔ اچھا نشہ کرتا، یہ افیون کا نشہ کرتا تھا، افیون کی گولی کھاتا تھا۔ میں نے سر یہ بھی اپنے میرے ذاتی ایکسپیرینس میں چیزیں گئی ہیں کہ گئے وقتوں میں افیم، اس کے بعد چرس کے بعد پھر پاؤڈر کے بعد پھر آئس، بالکل ایسے، اور یہ نشے بڑھتے سے بڑھتے، یہ سر ان نشوں کی میرا ذاتی تجربہ بینگ ایکس سی آئی آفیسر یہ ہے کہ نشہ کوئی بھی ہو وہ آپ کو انسانیت کی حدود سے باہر لے جاتا ہے، بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کھو دیتا ہے اور پھر وہ کوئی بھی بھیانک حرکت کر سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا مقصد بھی ہمارا یہی ہے، یہ جو پروگرامز، یہ جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور وسیع تجربہ ہے، بہت سے کیسز دیکھے، ان میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں کے کیا اثرات ہیں۔ سر دیکھ رہے ہیں لوگ، اب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو سیکھتے کیوں نہیں، اس سے سمجھتے کیوں نہیں؟ سبق سیکھنا ضروری ہے۔ سر ایک ہمارے اگینسٹ، ہماری قوم کے اگینسٹ ایک 5th جنریشن وار کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، 5th جنریشن وار کا آغاز ہو چکا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، ایسے ہی ہے۔ اور اس وار کا جو مطمع نظر ہے، جو مقصدیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کو، جب کسی ملک نہ ہو تو اس کی نسلوں کو بے حیا بنا دو، اور ان کے اندر بے غیرتی بھر دو، کھوکھلا کر دو۔ تو مختلف ذرائع سے اب انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری نوجوانوں کو بے راروی کا شکار کیا جا رہا ہے، اور اب یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم قبولیت کی حد تک لے گئے ہیں۔ اب یہ بے حیائی اور بے غیرتی برائی کی نظر سے دیکھی ہی نہیں جا رہی، یہ افسوسناک، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے، اور اس کے نتائج پھر بھی وہی نکل رہے ہیں، قتل، تیزاب گردی، اور اسی نوعیت کے دیگر واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کراچی، سندھ، سرحد، بلوچستان، پنجاب، ایسے آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے جس میں نوجوان نسل جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہو کے انہوں نے اپنی محبوباؤں کو، اپنی فرینڈز کو، اپنی فیملیز کو قتل کیا۔ بہت شکریہ بابر صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، یہ ایک ایسا کیس تھا جسے ہم نے آغاز کیا تو ایسا لگا کہ ایک لڑکی کا بلائنڈ مرڈر تھا، لیکن یہ ایک لڑکی نہیں بلکہ 3 خواتین کو بے دردی کے ساتھ ایک گھر میں قتل کیا گیا تھا، اور واقعہ دوسرے واقعات سے مختلف نہیں، یہ بھی ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تھا۔ پہلے بھی جو متعدد سٹوریز آپ کے ساتھ شیئرز کرتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں اکثر اپنے ناظرین کو، اس میں بھی جو ناجائز مراسم ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اس کا اکثر اوقات ایسا ہی بھیانک نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے، یا تو کوئی مقتول ہو جاتا ہے یا تو پھر کوئی قاتل بن جاتا ہے، اور دونوں ہی اپنا انجام بھی بھگتتے ہیں۔ اور بابر صاحب نے یہاں بہت خوبصورت بات کی کہ اب جو 5th جنریشن وار ہے اس میں اسی طرح نوجوان نسل کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، اور لوگ آج کل اس کو برائی بھی نہیں مان رہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو دین سے دوری جو ہے اسے ختم کریں، دین کے قریب جائیں، اور توبہ جو ہے وہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک بار بار مواقع فراہم کرتا ہے۔ کسی سے غلطیاں، گناہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تمام لوگ انسان ہیں، لیکن آپ ایک غلطی کو بار بار دہراتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ پھر ایسا ہی نکلے گا جیسے ان 3 خواتین کے ساتھ ہوا۔ اب ان 3 خواتین میں سے سوال یہی تھا کہ ایک خاتون کا مسئلہ تھا، اور تینوں کو سزا کیوں مل گئی؟ اس میں یہ تھا کہ رازداری تھی۔ وہ بھی پتہ لگا کہ پہلے ماں کے ساتھ اس صفدر نے تعلقات قائم کیے، پھر لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی، اس سے تعلقات بنا لیے، اور وہ جو نانی تھی وہ ان دونوں ماں اور بیٹیوں کی رازدار تھی۔ تو تینوں کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا اور ملزمان بھی گرفتار ہوئے، جیل کی سلاخوں کو پیچھے بھی چلے گئے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایسے فیصلے لینے سے پہلے 1000 بار یہ ضرور سوچ لیں کہ ان کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اپنے میزبان سلمان قریشی اور ٹیم تفتیشی کو اجازت دیجیے۔
اللہ نے کے بعد